جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آج ایک بار پھر ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اور آج ایک بار پھر ہم شہر سے بھی باہر ہیں، اپنے اسٹوڈیو سے بھی باہر ہیں. اور یہ سیٹ نہ میرا سیٹ ہے اور نہ اسد بھائی کا سیٹ ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس ٹائم کولیبریٹ کر رہے ہیں آپس میں، اور ایک بڑے ایکسکلوسیو گیسٹ کے ساتھ ہم موجود ہیں جن کا تعارف جو ہے وہ آئی تھنک اسد بھائی کرواتے ہیں. میرا خیال ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. عثمان ڈار صاحب نے سیاست سے لا تلقی تو کر لی تھی، لیکن پچھلے 6-7 دن میں دوبارہ سیالکوٹ کی سرگرمی میں جو ایک بہت ہاٹلی کنٹیسٹڈ اور ڈبیٹڈ ایریا رہا ہے، بالکل. تو وہ دوبارہ نظر آئے. تو ہم نے کہا کہ اسی بندے سے آ کے بات کی جائے جو بالکل سیالکوٹ کی دل ہے. تو سر بہت شکریہ آپ کا آنے کا. دیکھیں اسد، آپ کا اور میں فضان کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیالکوٹ میں جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اور جس پیمانے پہ ووٹ چوری تو نہیں ہوا، ڈاکہ ڈالا گیا، تو آپ اس کو کور کر رہے ہیں. سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کی آپ لوگ آواز بن رہے ہیں. میں سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کی طرف سے آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. ایکسپیرینس کیسا رہا سر اوور آل جو آپ نے آبزرو کیا الیکشن ڈے میں؟ سے پہلے تو ہم یہ حیران تھے کہ آپ نے چونکہ سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، آپ کا جشن بھی دیکھا، آپ بڑے کانفیڈنٹلی سامنے آئے. تو یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، سیاست پہ پہلے میں بات کرنا چاہوں گا. سیاست میں نے واقعی چھوڑ دی ہے، اور یہ کوئی میرا سیاسی بیان نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں دو ہی راستے ہیں. ایک، آپ اپنے آپ کو امپاور کریں، پروٹوکول انجوائے کریں، لوٹ مار کریں، مال بنائیں، اثاثے بنائیں. اور دوسرا ہے عوام کی خدمت کا. آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں، اپنے شہر کے لیے کچھ کریں، ملک کے لیے کچھ کریں. جس ڈپارٹمنٹ کے آپ منسٹر ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو اپ لفٹ کریں. تو میں ایک موقع ملا، ایمانداری سے کوشش بھی کی، وقت بھی لگایا. اگر آپ مجھے نہیں جانتے ہیں تو میرا تو بیک گراؤنڈ بزنس فیملی کا تھا. ملک کی خدمت تو شاید میں پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی کر رہا تھا. ہزاروں لوگوں کو روزگار دے رکھا ہے. ملک کے لیے زر مبادلہ کما رہا ہوں، فورن ایکسچینج کما رہا ہوں. ماشاء اللہ پالیٹکس سے پہلے 40 ملین US$ کی ہمارا ایکسپورٹ رہی ہے، ماشاء اللہ. اور الٹا نقصان ہی ہوا پالیٹکس میں آ کے. بزنس نیچے جانے کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھی. وہ لوگ جن کو جابس دی ہوئی تھیں وہ جاب لیس ہوئے. اور پھر جب میں نے اس کا اینڈ رزلٹ دیکھا، دیکھیں ہم سنتے آئے ہیں جی فلاں نے لوٹ مار کر لی، فلاں نے کرپشن کر لی، زرداری ملک لوٹ کے کھا گیا، نواز شریف ملک لوٹ کے کھا گیا. تو ہم اس چیز کو اٹھاتے تھے، آواز اٹھاتے تھے، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا تھا، دکھایا جاتا تھا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں. لیکن جس دن میری اپنی ذات کے اوپر کرپشن کا الزام لگا، اسٹریٹ لائٹس چوری کا، بلب چوری کا، اور کوئی ٹھیکوں میں کرپشن کا، 164 میں بیان لیا گیا، ایک جوید نامی تھا میرا، حالانکہ وہ سیکٹری بھی نہیں تھا. تو جس دن میں اینٹی کرپشن کی عدالت میں جج کے سامنے کھڑا تھا تو میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ دوسروں کے بارے میں تو شک و شبہ ہو سکتا ہے، میرے بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں ہوتا ہوں. مجھے شاید 1% یہ بھی ہو کہ شاید یہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے بھی تمہارے بھائی نے کرپشن کی ہے، مال بنایا ہے، لوٹ مار کی ہے، تو میں کبھی بھی اسے 100% کلین چٹ نہیں دوں گا، حالانکہ وہ میرا بلڈ ریلیشن ہے، میرا بھائی ہے، اس لیے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہتا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری اپنی ذات کا تو مجھے پتہ ہے نہ کوئی لوٹ مار، نہ کوئی بلب چوری، نہ اسٹریٹ لائٹ چوری. اور 1 سال ہو گیا آج، میرا خیال ہے کم از کم کوئی 25-30 دفعہ گجرانوالا جا چکا ہوں. یہاں سے کوئی 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور ابھی تک کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا. تو میں اینڈ آف دا ڈے یہ سوچ رہا تھا کہ آپ جس نیک نیتی کے ساتھ ملک میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی تھی جب میں ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھا. کوئی گاڑی نہیں لی، کوئی سرکاری پیٹرول نہیں ڈلوایا. ایون 5-6 منسٹریز جو یوتھ کی تھیں کامن ویلتھ میں اور یونائٹڈ نیشنز میں اجلاس تھے، میں نے ذاتی جیب سے ٹکٹیں لی تھیں. اچھا. اور مجھے یہ فخر ہے کم از کم اور سکون ہے کہ میں نے ٹیکس کے 1 روپے کو ہاتھ نہیں لگایا. میری ذات کا بطور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، یہ SAPM رہے ہیں نا PDM کی حکومت میں، چیک کریں ایک SAPM کتنے کا پاڑ رہا تھا، کم از کم بھی 10 سے 15 لاکھ روپے مہینے کا ہوگا. تو میری سوچ تھی، سنتے ہیں جی 1,72,000 فی جو پرسن ہے قرض چڑھ گیا ملک پہ. جی تو ایسے میری یہ ایک سوچ تھی کہ میرے خاندان کا قرض اگر بن رہا ہے یہ مہینے کا،
اور میں اگر ٹیکس کا پیسہ نہیں لیتا تو چلو میں حصہ ہی ڈال رہا ہوں. اس سوچ کے ساتھ ملک کی خدمت کر رہے تھے. لیکن جس طرح کے یہ جعلی مقدمات بنائے گئے, یہ سارے معاملات دیکھے تو میں نے فیل کیا کہ شاید میں مس فٹ ہوں. دل برداشت ہو تو گیا. اس لیے پھر میں نے فیصلہ کیا, کیونکہ میری یہ خواہش ہے کہ میری یہ جو بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں الحمدللہ میرے, وہ اسی ملک میں رہیں, وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں آپ کی جائیں. یہ خواہش ہے؟ اب یار کیا کریں, ہمارا جینا مرنا ہی پاکستان ہے. ہمارا باہر چلے بھی جائیں, پاسپورٹ لے بھی لیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اوورسیز, وہ سیٹلڈ تو ہو گئے ہیں, انہیں انصاف تو مل رہا ہوگا, رول آف لا بھی ہوگا, ایکول جسٹس سسٹم بھی ہوگا, اور ہر طرح کے ڈپارٹمنٹ میں میرٹ بھی ہوگا. لیکن ان کے جو اپنے اس ملک میں رہ گئے ہیں, جن کے لیے وہ بےتاب ہیں, رہتے یہ امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, لیکن ٹی وی چینل انہوں نے سارے پاکستان کے لگائے ہوئے ہیں. تو ملک سے محبت پیار دل سے نکال تو نہیں سکتے آپ, پھر آپ کے اپنے پیارے یہاں ہیں. تو وہ بہت بڑی قیمت ہے اگر اس چیز کو دیکھیں. تو اس لیے ایک کوشش, ایک سٹرگل ضرور رہی ہے, ایک سوچ کہ پاکستان آگے بڑھے, پاکستان اس طرح کا ہو جائے کہ یہ نہیں کہ کل کو ہمارے بچے باہر پڑھ نہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ابا جی پاکستان تانوں مبارک ہو, ایسی رہتے سیٹل ہو گیا. تو یہ سوچ تھی, آج بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے مایوسی میں اس سوچ کو ختم کر دیا ہے, اور اس سوچ کو آپ ضروری نہیں پولیٹیکلی یا سیاست میں ہی رہ کے کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, الحمدللہ میرا بزنس تھا, ہے, رہے گا بھی, اور میں اس میں اب پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں, اپنے کاروبار کا دھیان کر رہا ہوں. اور میں اگر اگلے چند ماہ میں لوگوں کو روزگار دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں جو جاب لیس ہو گئے تھے, تو یہ بھی ایک خدمت ہے. تو یہ ہر طرح کی ایک سوچ ہے کہ آپ نے اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے. تو میں فی الحال تو میرا یہی سوچ ہے کہ نہ ہی اپنے ادارے کے لیے کام کرنے میں, لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرنے میں, ملک کے لیے زر مبادلہ کمانے میں, اور الحمدللہ کروڑوں روپے ٹیکس ادا کرتا ہوں میں, کروڑوں روپے, اور وہ بھی حکومتی خزانے میں جا رہے ہیں. یہ بڑی دلیری ہے کہ آپ کیمرہ پہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کتنا ٹیکس دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ ڈکلیئرڈ ہی ہے, اور وہ جانتے بھی ہیں. دیکھیں اگر کسی قسم کی بھی میں نے لوٹ مار کی ہوتی, میں نے کوئی جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوتے, بنامی جائیداد ہوتی, کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پارٹنر ہوتا یا میری بیوی ہوتی, تو جس طرح کی سکروٹنی کی گئی جب میری والدہ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, اور پورا زور لگانے کے بعد ایک جعلی 10 مرلے زمین اے ڈی سی آر جو کہ ریونیو کا ہیڈ ہے اور آر او بھی تھا اس الیکشن میں, تو وہ 10 مرلے زمین ڈال دی کہ کسی تھی کہ ٹیکنیکلی ریحانہ ڈار کو اور روبا ڈار کو آؤٹ کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن گزرا ہے, اس نے جاتے جاتے عثمان ڈار کو, عمر ڈار کو, عامر ڈار کو, ہم بھائیوں کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ایمانداری کا. کوئی الحمدللہ ایسی چیز نہیں نکالی کہ جس کے اوپر انہوں جی یہ کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں فلودے والے کے, کلفی والے کے, مردے والے کے, جو عثمان ڈار کے ہیں, یا کوئی ایسی بے نامی جائیداد سامنے آ گئی ہے جس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے. آپ کے ملازموں اکاؤنٹ سے پیسے ہی نکلے؟ پورا زور لگایا جی. اچھا, ہوتے تو نکلتے نا, جب ہوتے ہیں تو نکلتے ہیں. تو اس لیے میں مطمئن ہوں, جو بھی میں نے ڈیسیژن لیا تب, آگے ملک کے کیا حالات ہو جائیں اگلے چند سالوں میں, یا واقعی آپ کو ایک پاکستان میں سسٹم ایوالو ہوتا نظر آئے, واقعی چیزیں بہتری کی طرف جاتی نظر آئیں, تو میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگ بھی, ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ ملک کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہے گا. اینڈ آف دا ڈے ہماری پہچان تو پاکستان ہے نا. فیصل بھائی یہاں پہ سوری فیصل بھائی کہہ دیا, عثمان بھائی ایکچولی سوال تھا ایک اور بندے کے لیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں. عثمان بھائی یہاں پہ 2 سوال ہیں. ایک یہ سوال ہے کہ آپ پہلی دفعہ روبرو ہوئے ہیں اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ, مثلا آپ نے وہ ٹارچر اور ٹورمنٹ فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے جس کا ہم اخباروں میں پڑھتے تھے, اور ہم دعا گو ہوتے ہیں کسی کو سسٹم کے تھرو نہ جانا پڑے. اتنی ناانصافی اور ایک سسٹم جو بنا ہی لگتا ہے ایسے کہ بربریت کے لیے, وہ تو کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. عام شہری اس وقت اپنا دفاع نہیں کر سکتا. جیسا آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ کروڑ روپے ٹیکس دیتے ہیں, آپ فائٹنگ کیپیسٹی رکھتے ہیں, لیکن سسٹم تو کسی کو بھی کچل سکتا ہے. محسوس ایسے ہو رہا ہے. نہیں, یہی وجہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا, جو آپ کا سوال تھا کہ آپ تو پالیٹکس چھوڑ گئے تھے, تو چند روز قبل آپ آگے ہیں منظر عام پہ, اور پریس کانفرنس بھی کر دی اور اعلان بھی کر دیا جی کہ میں والدہ کا وکیل ہوں, میں سیالکوٹ کے 5.5 لاکھ ووٹرز کا وکیل ہوں. اینڈ آف دا ڈے دیکھیں, میں ایک ووٹر ہوں, میں نے بھی ووٹ ڈالا ہے نا, میں بھی لائن میں لگا ہوں,
میری بھی خواہش ہے کہ جس کو میں نے ووٹ ڈالا ہے اسی کا ہی نکلے. اب آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر ایک کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فائٹ کر سکے, وہ آواز اٹھا سکے, وہ آگے بڑھ سکے. تو میں اس وقت فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں سیالکوٹ NA71 میں جو دھاندلی ہوئی ہے, جو سیالکوٹ کے عظیم ووٹرز کی انسلٹ کی گئی ہے, تہذیب کی گئی ہے. دیکھیں الیکشن لوٹنے والے ووٹ چور خواجہ آصف تو یہ سمجھ کے نکل گیا ہے کہ میرے پاس فارم 47 آ گیا ہے تو میں ونر ہوں. لیکن فارم 45 کے اوپر سیالکوٹ کے یہ جو عظیم ووٹرز ہیں انہوں نے تو ریحانہ ڈار کو جتوایا ہے. اور اقرار الحسن کا جو آپ لوگوں نے کلپ دیکھا ہوگا, وہ باقاعدہ ایک سوشل میڈیا پہ چل بھی رہا ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ رزلٹس ہمارے پاس ہیں, فارم 45 ہمارے پاس ہیں. تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی آواز اٹھاؤں گا, اس ناانصافی کی آواز اٹھاؤں گا, ووٹرز کے ساتھ جو حق تلفی کی گئی ہے اس کی آواز اٹھاؤں گا. جہاں تک میری والدہ کی بات ہے وہ تو میں پہلے ہی اعلان کر چکا تھا, میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میرا خیال ہے اگر آپ کرتے ہیں طالبی, یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں بطور ایک شہری کے, ایک ووٹر کے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور خاص طور پہ سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے اور NA71 کے لیے کہہ رہا ہوں, اس میں میری والدہ کا بھی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزت سے نوازا ہے. میں آج تک کاؤنسلر بھی نہیں بنا زندگی میں, اور آپ لوگ میرا انٹرویو کرنے پہنچ گئے ہیں ایسے ہی. تو اللہ نے یہ عزت دی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا, ورنہ تو میں کبھی پارلیمنٹ میں نہیں گیا, کبھی MNA نہیں بنا, کبھی MP نہیں بنا. تو ایک محنت سے, ایک لگن سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے یہ ایک نیک نیتی تھی. اور آپ جب نیک نیتی سے, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو عزت, اور میں اس لیے اپنی فیملی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں لاکھوں ووٹرز کی بات کر رہا ہوں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. 2013 میں اسی ووٹ چور خواجہ آصف نے تب بھی الیکشن لوٹا تھا. 2013 سے پہلے یہ ووٹ چور خواجہ آصف 69,000 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکا تھا, 69,000 سے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کہتے ہیں نا جی میں نے بڑے الیکشن جیتے ہیں. تو 2013 میں, اور سیکنڈ رنر اپ پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, سیالکوٹ میں ہمیشہ 34,000 35,000 پہ جا کے الیکشن ہار جاتا تھا. 2013 میں پہلی دفعہ سیالکوٹ میں عثمان ڈار نے 72,000 ووٹ لیے, جو سیکنڈ رنر اپ انہوں نے ڈکلیئر کیا. اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں پاکستانیوں کے بھی اور سیالکوٹ والوں کے, ان کے ووٹ ہو جاتے ہیں 92,000. اور 4 حلقے جو اس وقت عمران خان صاحب نے مانگے تھے کہ آڈٹ ہونا چاہیے, اس میں سیالکوٹ کا بھی حلقہ تھا. 2013 کی بات. اور بعد ازاں جب سپریم کورٹ نے وہ حلقہ کھولا تو اس کے اندر جعلی انگوٹھے پکڑے گئے, ہزاروں کی تعداد میں جو ایسے انگوٹھے تھے جو کہ اس حلقے کے ہی نہیں تھے. اب آپ دیکھیں کہ 10,000 انگوٹھا 2013 میں پکڑا گیا, اور پتہ نہیں کوئی ہوگا شخص ایسا جو اس حلقے کا نہیں ہوگا, تو وہ انگوٹھے لگاتے رہے. 2013 میں دھاندلی ہو گئی, آخر تک الیکشن فائٹ کیا, حکومت کا ٹینیور ختم ہو گیا, اور پھر نیکسٹ الیکشن آ گیا. 2018 میں بھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن جیت گیا تھا. اس دفعہ ARY کا ایک نجی چینل کا کلپ چل رہا ہے جی کہ ریحانہ ڈار 1,32,000, خواجہ آصف 82,000. تب میرا خیال ہے کسی اور نجی چینل نے ڈکلیئر کر دیا تھا 3-4 نے کہ عثمان ڈار الیکشن جیت گیا. وہ بعد ازاں کچھ عرصے کے بعد جب یہ دھاندلی اور یہ سارا کر رہے تھے سلیکٹڈ, تو جنرل باجوہ نے جب سب جماعتوں کو بلایا تو انہوں نے وہاں سب کے سامنے خواجہ آصف کو کہا کہ آپ تو الیکشن آ رہے تھے, آپ نے تو مجھے کال کی یا جو بھی آپ کہتے میسج کیا. تو یہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میں نے واٹس ایپ کیا تھا نا, تو آپ تو الیکشن جیت گئے تھے. تو میں نے آپ کو کہا تھا فکر نہ کریں, آپ الیکشن جیت جائیں گے, آپ نہیں ہوگا. تو یہ ریکارڈ کا حصہ, یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, یہ تو جنرل باجوہ خود تسلیم کر چکے ہیں اور خواجہ بھی تسلیم کر چکا ہے. تو یہ 2018 کا بھی الیکشن آ رہا ہوا تھا. 2024 کے الیکشن جو 8 فروری کو ہوئے ہیں, لیڈ اس حد تک زیادہ تھی کہ 48 گھنٹے لگ گئے ہیں, بلکہ آج تک چھٹا دن ہے. آپ نے کوئی فارم 45 دیکھا نون لیگ کی طرف سے؟ نہیں. ہم تو لے کے کل الیکشن کمیشن بھی میری والدہ گئی ہوئی تھی, ہائی کورٹ بھی گئی ہیں, میڈیا پہ بھی بیٹھی ہیں, قرآن پاک پہ انہوں نے حلف بھی دیا کہ یہ میرے فارم 45 ہیں جس پہ میں جیتی ہوں. تو ہم دیکھیں گے اب اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی, یہ اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے کہ آنے والے الیکشن میں پھر کوئی ووٹ ڈالنے نہ نکلے. اگر آپ اس طرح کریں گے کہ ایک شخص 50,000 ووٹوں سے ہار رہا ہے, اور کسی جگہ میں سن رہا ہوں 70 سے ہار رہا ہے یا لاکھ, اگر وہ ووٹ ہی نہیں نکل رہے تو لوگ پھر
کیا سوچیں گے؟ عثمان بھائی یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو اعلیٰ عدلیہ سے امید ہے؟ دیکھیں امید ہمیشہ قائم رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں, لائف میں ویسے بھی انسان سوچتا ہے کہ مجھے وہ مقام نہیں مل سکا یا میں وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکا جس کا میں حقدار ہوں یا میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو آپ امید رکھیں, اور مجھے امید ہے ہماری اعلیٰ عدالتوں میں ایسے جج صاحبان موجود ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے, جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے, اور پاکستان کی عدالتوں سے انصاف ملا بھی ہے. میں اپنی والدہ کی بات کرتا ہوں, 10 مرلے زمین ڈالنے والوں نے تو ڈال دی, لیکن اگر لاہور ہائی کورٹ کے 3 جج صاحبان اور ٹریبیونل کے جج صاحب جو ہیں, اگر وہ میری والدہ کو انصاف نہیں دیتے تو میری والدہ تو ویسے ہی ٹیکنیکلی آؤٹ تھی. آر او نے تو پیپر ریجیکٹ کر دیے تھے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا. میرا اگر آپ پوچھیں تو میرے لیے اصل امتحان چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کا ہے. وہ اس لیے کہ اسی سیال کوٹ میں 2021 میں ایک الیکشن ہوا تھا ڈسکا, جس میں دھند پڑ گئی, اور آدھی رات کو 3 بجے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہی تھے 2021 میں جنہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو مراسلہ جاری کر دیا کہ رزلٹوں کو روکے, نشین افتخار کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سب کو بلا لیا ادھر اسلام آباد, اور 20 حلقے تھے, صرف 20 پولنگ سٹیشنز تھے. کوئی 400 پولنگ سٹیشنز میں سے صرف 20 پولنگ سٹیشنز پہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے نشین افتخار کو انصاف دیا, اور بجائے کہ وہ 20 حلقوں پولنگ سٹیشنز پہ الیکشن ہوتا انہوں نے سارا الیکشن کروا دیا, نل اینڈ وائڈ ہو گیا. بعد ازاں پھر سپریم کورٹ میں بھی وہ فیصلہ برقرار رکھا اور الیکشن میں چلے گئے. اب اسی ضلع سیالکوٹ کی ایک ماں, پہلے تو بیٹی تھی, اب ایک ماں ریحانہ ڈار الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف ان کے پاس ہے, پیش ہوئی ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب. اب ہم دیکھیں گے کہ آیا ایک ہی شہر سیالکوٹ کی 2 مختلف فیصلے آتے ہیں, کیس ایک جیسا ہی ہے, تب بھی پریزائڈنگ آفیسرز نہیں مل رہے تھے, اب بھی پریزائڈنگ آفیسر نہیں ملے. یہ زیادہ ڈیپتھ میں کیس اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں تو پورے حلقے میں ہی دھاندلی ہو گئی نا, یہاں تو 50,000 ووٹوں سے ہار گئے. ابھی تک تو میں نے کوئی ایک میرے پاس آج آیا تھا, میں ہو سکتا ہے آپ سے شیئر بھی کروں, فارم 45, پہلا فارم 45 میں نے جو دیکھا ہے جس پہ خواجہ آصف جیتے ہوئے ہیں, ریحانہ ڈار کے 150 ہیں, خواجہ آصف کو کوئی 650 ہیں, اس میں ٹیمپرنگ بھی ہوئی ہے. لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فارم 45 میں جو پولنگ ایجنٹس والا لیفٹ سائڈ میں کالم ہے, اس میں 3 لوگوں کے سائنس ہیں ایز اے پولنگ ایجنٹ, اور تینوں کے آگے پی ایم ایل این لکھا ہوا ہے. نہ ہمارا ہے, نہ جماعت اسلامی کا, نہ لبیک کا, تو انہوں نے خود ہی بیٹھ کے بنا لی ہیں. تو پہلا جعلی فارم 45 قوم کے سامنے آیا جس میں دوسری جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس کے سائن نہیں ہیں, تو صرف نون لیگ والوں کے ہیں. تو اصل جو ٹاپک جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ سیالکوٹ کی یہ ڈکیٹی ہے. عثمان بھائی, جب آپ نے حلقے کی پوری سٹوری بتائی ہے, 2013 کا ذکر کیا, آپ نے 18 کا ذکر کیا, اس میں آپ نے بتایا کہ باجوہ صاحب نے پراپر اس کا ذکر کیا. آپ کے خیال میں ہمیں بڑی یہ تعجب ہوتا ہے کہ 2018 میں تو آپ لوگ ایک پیج پہ تھے, اس کے باوجود باجوہ صاحب نے خواجہ آصف ہی کی ہیلپ کیوں کی؟ یہ بڑا ایک معمہ ہے جو سلجھتا نہیں ہے ہم سے. دیکھیں, میں تو تب بھی سمجھتا تھا کہ خواجہ آصف نے یہ آر اوز کے ساتھ مل کر اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر الیکشن لوٹا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف نے آر او کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ مل کے یہ سارا الیکشن پلان کیا. باجوہ صاحب بیچ میں کیوں پڑے؟ اور وہ میرے لیے بھی ایک سرپرائزنگ تھا تب باجوہ صاحب کا اس طرح سامنے آنا, کیونکہ شاید انگلیاں یہ ساری اپوزیشن کی جماعتیں ان پہ اٹھا رہی تھیں اور نام لے کے اٹھا رہی تھیں. آپ کو یاد ہوگا جی, یہ الیکشن انہوں نے سلیکٹڈ ہو گئے, تو شاید یہ وجہ تھی کہ وہ بول پڑے, ورنہ تو کبھی سامنے نہیں آنا تھا. انہوں نے کوئی واٹس ایپ بھی کیا تھا یا فون کال کی تھی. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی یہ ووٹ چور خواجہ آصف کی کیا کوشش ہے؟ اس ووٹ چور خواجہ آصف کی پاکستانیوں کوشش یہ ہے کہ میں سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کو اداروں سے لڑوا دوں, میں یہ تاثر دوں جی میں کچھ نہیں کیا, میں تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو غیبیات ہے, انہوں نے مل ملا کے یہ رزلٹ نالی کر دیا. ایسا نہیں ہے, مجھے بالکل کلیئرٹی ہے. خواجہ آصف, آر او, انتظامیہ, انہوں نے مل کے الیکشن لوٹا ہے. اور یہ جو چاہتے ہیں کہ سیالکوٹ کے لوگ باہر نکل آئیں اور یہ جی اداروں کے خلاف نعرے بازی شروع کر دیں یا ٹکراؤ کر دیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, یہ فوج بھی میری ہے, یہ عوام بھی ہماری ہے, اور یہ پاکستان, یہ ملک بھی ہمارا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دیے ہیں کہ میں کسی بھی ملک کی نیشنلٹی لے سکتا ہوں. میں آج چاہوں یو کے میں بزنس اسٹیبلش کر سکتا ہوں, اس کی بیس پہ مجھے پرماننٹ ریزیڈنس مل سکتی ہے, یو ایس اے میں گرین کارڈ لے سکتے ہیں, کہیں بھی. لیکن آج بھی ہم اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, آج بھی ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں.
اور یہ جو ووٹ چور خواجہ آصف جی جی یہ جو ووٹ چور خواجہ آصف پلاننگ کر رہا ہے کہ میں ایک نیریٹو ایک تاثر دوں, مجھے یا میری والدہ کو بالکل کلیئرٹی ہے ہمارا گھر تڑوانے میں یہ ووٹ چور خواجہ آصف انوالو تھا. صرف خواجہ آصف, خواجہ آصف اور انتظامیہ نا اور نگران حکومت تھی, انہوں نے توڑا. اس کے بعد جو میری والدہ کے گرے بہان کو ہاتھ ڈالا گیا, اس کے کہنے پہ ڈالا گیا, یہ تھریٹ کر رہا تھا, یہ چاہتا تھا کہ میری والدہ ہٹ جائیں الیکشن سے, کیونکہ اس کا بینیفیشری کون ہے مجھے بتائیں نا. آپ ہیں اس الیکشن کے بینیفیشری یا یہ بھائی صاحب ہیں؟ فوزان ہے بینیفیشری. جو شخص ہے تو وہی سارا ماسٹر مائنڈ کرے گا نا کہ اس طرح کر کے میں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کالک اس نے اپنے چہرے پہ لگا لیا ہے یا مل لیا ہے, یہ اس کی پیچھا کرے گی. یہ خواجہ آصف ووٹ چور سیالکوٹ کی کسی گلی میں نہیں جائے گا. یہ میرا آپ کلپ ریکارڈ پہ رکھے, لوگ اس کو لوگ نہیں چھوڑیں گے. اس کے ووٹ 40,000 سے زیادہ نہیں ہے. اس نے پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ مل کر سٹفنگ کی ہے ان دا مارننگ. 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک کم از کم اس کو 30,000 ووٹ ڈالا گیا ہے پرچیوں کی شکل میں. کیلکولیشن تھی کہ شاید یہ 30,000 سے آ رہا ہے, وہ تو 80-90,000 سے یہ آ رہا تھا اوور آل. تو اس لیے یہ حلقہ جب بھی کھلے گا اس کو اور نون لیگ کے جتنے بھی سیالکوٹ میں کرتے دھرتے ہیں ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کوئی ایک ان کا سینئر رہنما سیالکوٹ شہر سے ڈھول نہیں بجا کے آیا, کوئی رزلٹ نہیں لایا. میں ان کو 6 دن سے چیلنج کر رہا ہوں, بھائی اپنا فارم 45 تو لاؤ نا, ہمیں ملا نا, ان کو بھی ملا ہوگا, یہ کیوں نہیں سوشل میڈیا پہ ڈال رہے؟ امید ہے سیم ملا ہوگا. وہ تو ہوگا, تو ملا ہی سیم ہے تو اس لیے نہیں ڈال رہے نا کیونکہ ہمارے پاس ہیں. ہمارے فارم 45 سیالکوٹ N71 کے سرفرس کر رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ, ہر جگہ ٹویٹر دیکھ لیں, فیس بک دیکھ لیں, ہر جگہ چل رہے ہیں. نہیں, ایسا بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ سیم ملا ہوگا کیونکہ کئی حلقوں میں اسپیشلی جو مانسہرہ والا حلقہ ہے اس میں 2 فارم 45 نکلے ہیں. دیکھیں کل الیکشن کمیشن میں جو ہیئرنگ تھی, میری والدہ کے جو لیگل لائر سارا یہ کیس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تو بڑے زبردست لائر ہیں شہزاد شوکت صاحب ہیں, یہ سارا سمجھتے ہیں الیکشن پٹیشنز کو, خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے معاملات کو. میں ان کے ایک نقطے سے اتفاق کرتا ہوں. کل جو انہوں نے اٹھایا, انہوں نے کہا دیکھیں یہاں تو میرے ہاتھ میں فارم 45 جعلی ہیں تو یہاں RO کے ہاتھ میں ہے. دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر تو FIR ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے. بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا انہوں نے. تو وہ کیسے ہوگی FIR جب تک ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. تو ہم تیار ہیں. میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے پوری قوم کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اگر میری والدہ نے کوئی جعلی فارم 45 جو یہ ثابت کر دیں تو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کو ہار بھی ڈالیں گے اور ہمارے اوپر قانونی کارروائی کریں. ہاں جی. اور پھر جنہوں نے کی ہے پھر ان پہ کریں. اس سے زیادہ ہم کیا ایک اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں یا ان کو دعوت دے سکتے ہیں یا چیلنج دے سکتے ہیں بھی آ جائیں. ایک جو پلی اکثر نون لیگ کے سپورٹر, PPP کے سپورٹرز اور ایون ان کے جو لیڈرز ہیں اس وقت لے رہے ہیں اوور آل ملک کی دھاندلی کی سچویشن میں, دنیا کی انٹرنیشنل باڈیز کہہ رہی ہیں, اکیلے مثلا انڈیپینڈنٹ میڈیا نہیں کہہ رہا, وہ یہ پلی لے رہے ہیں کہ انہوں نے 2018 میں بھی یہ کیا تھا, یعنی کہ جو 2018 میں PTI نے مل کے ہمارے ساتھ کیا تھا آج ان کے ساتھ ہو گیا تو ایک طریقے سے حساب برابر ہو گیا. بلکہ جو وہ کال تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے نواز شریف کی, اس سے تو یہ بات بہت میچ بھی کرتی ہے. کیونکہ ایک الزام جو بار بار PTI پہ لگتا ہے کہ 2018 میں انہوں نے بہت سارے الیکٹیبلز اکٹھے کیے, ان کو پارٹی میں ڈالا. خواجہ سعد رفیق اور عمران خان کا جو الیکشن لاہور میں تھا وہ بڑا کوشچن میں آیا, ڈاؤٹ میں آیا. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی جب اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے اور وہ شفٹ کرتی ہے تو ایسے ہی رزلٹ آتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ الیکشنز جو 2024 میں 8 فروری کو ہوئے اور جو 2018 میں ہوئے, سب سے پہلے اس کا جو میجر فرق ہے وہ یہ ہے کہ بلے کا نشان ہی نہیں تھا. کسی نے سوچا تھا کہ شیر بینگن سے ہار جائے گا, کسی نے سوچا تھا شیر گاجر مولی سے ہار جائے گا, بیبی کارڈ ملتان میں وہ جوتی سے ہار جائے گا, بیبی کارڈ سے ہار جائے گا, ناریل سے ہار جائے گا, گڑیال, مرغی, نام لیتے جائیں, رولر کوسٹر, سرنگ, ڈائس بھی تھی, کسی کوئی ایسا انتخابی نشان نلکا لے لیں. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو سبکی کی بات ہے PMLN کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ بلے سے نہیں آ رہے, یہ بینگن سے آ رہے ہیں. یہ ان کو ہضم کرنا ہوگا. ایک آپ بتائیں تھا 2018 میں سنا آپ نے بینگن نے ہرا دیا؟ نہیں. کسی نے یہ کلیم کیا جی میرا ابھی نشان مولی تھا اور میں نے بلے کو ہرایا تھا تو مولی جیتی تھی تو بلہ جتا دیا؟ ایسا ہوا؟
یہاں تو یہ ہو رہا ہے جی کہ میرا یہ فارم 45 ہے اور دوسرا فارم 45 کا کوئی ذکر نہیں ہے 2018 میں. وہ ایک پری پول ریگنگ کی آپ بات کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے, جی وہ اس جماعت میں چلا گیا, اس میں چلا گیا. یہ تو اس دفعہ بھی ہوا ہے, لوگ چھوڑ گئے اور جماعتوں میں چلے گئے. 18 میں بھی لوگ کرتے ہیں ہر الیکشن میں. لیکن جو پہلی دفعہ, مجھے نہیں پتا, ویورز آپ کے سن رہے ہیں, آپ کنفرم مجھے کر دیں, آپ نے کبھی سنا کہ ایک شخص 50,000 ووٹوں سے ہارا اور وہ جیت گیا ہو؟ یا آپ نے کبھی سنا کہ ایک ہی پینل میں ایک شخص کے 2,000 ووٹ ہیں اور وہ 5ویں نمبر پہ ہے تو وہ سپر سیٹ ہو گیا, ایم این اے ہو گیا یا ایم پی ہو گیا؟ بھائی یہاں تو یہ ہو رہا ہے 2,000 لے کے 1.5 لاکھ, 1.5 لاکھ لے کے 4,000. بھائی یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ چیزیں ہم کراچی کے الیکشن میں ضرور سنتے تھے, ایم کیو ایم کا جب دور تھا وہاں 2005 کے بعد, وہ یہ چیزیں کرتی تھی. لیکن در حقیقت پنجاب اور کے پی کے میں ہم نے اتنے لیول نہیں, مطلب جو کانسیپٹ تھا یہاں پہ الیکشن کا کہ جی 1,500, 2,000, 2,500, اتنے کی تو آگے پیچھے چلو ایک ملی بھگت میں ہو ہی جاتی ہے. لیکن باقی کیونکہ ایون جو نواز شریف کے حلقے کے اندر فارم 45 سامنے آ رہے ہیں, اس پہ تو جو پارٹیاں چوتھے, پانچویں, چھٹے نمبر انہوں نے اعتراض اٹھا لیا کہ ہمیں تو کسی حلقے میں لگتا ہے ووٹ ہی نہیں پڑا, اور جس فارم 45 میں ہمیں 400 ووٹ پڑا ہوا ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا فارم 47 میں. لیکن سوال ہمارا وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اگر 2018 میں اسٹیبلشمنٹ ہیلپ کر رہی تھی پی ٹی آئی کو ان سم وے, اور آج اسٹیبلشمنٹ کسی اور کو ہیلپ کر رہی ہے, تو یہ سب کچھ ایک سیاسی یا ڈیموکریٹک پروسیس سے تو نہیں ہو رہا. مثلا جمہوریت تو پاکستان میں تب بھی ڈیمیج ہو رہی تھی, اب بھی ہو رہی ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تو انہوں نے پوری عمارت گرا دی, پہلے انہوں نے ایک آدھا منزل نکال دی تھی, لیکن یہ ایک سسٹم کے تحت پروگریس کیے جا رہا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں ایک تو اوور آل جنرل الیکشنز پہ بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ بات وہ کرنی چاہیے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یا جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے. میں اگر کوئی چیلنج مجھے کرتا ہے تو سیالکوٹ کے رزلٹس لے کے میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. تو اس لیے باقی حلقوں میں کیا ہوا, اسٹیبلشمنٹ تھی نہیں تھی, سیالکوٹ میں 100% خواجہ آصف فیکٹر تھا. ووٹ چور جو یہ خواجہ آصف ووٹ چور ہے, اس کے ساتھ انتظامیہ ملی ہوئی تھی کیونکہ نگران سیٹ اپ محسن نقوی ساری انسٹرکشنیں تھیں ڈی پی او کو, ڈی سی کو, آر او کو, کہ آپ نے جو جیسے خواجہ آصف الیکشن لوٹنے کا پلان کرے گا آپ نے ویسے لوٹنا. سو N71 میں تو کوئی ایسا جو اسٹیبلشمنٹ فیکٹر نہیں ہے, خواجہ آصف فیکٹر ہے. خواجہ صاحب کی ضرور کوشش ہے کہ میں پھر ایک تاثر کریٹ کر دوں جی کہ مجھے بھی اسٹیبلشمنٹ نے جتایا اور میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں میں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں گیا. ایسا نہیں ہے. یہ لوگ اصل پاکستان کے اداروں کے لیے سبکی کا باعث ہیں. یہ لوگ اصل ان کے لیے بنے ہوئے ہیں ایک اسٹگما, شرمندگی, ہاں شرمندگی کا یہ باعث بن چکے ہیں. پلے ان کے خود کچھ نہیں ہے ہیں, تو یہ جو بھی کر آ رہے ہیں, پیسہ چلایا انہوں نے, طاقت چلائی ہے. کسی کو کہا ہے کہ تمہیں ڈی سی بنا دیں گے, اور آپ دیکھیے گا ڈی سی بنے گا یہ جو آر او ہے سیالکوٹ کا. اچھا یہ رکھے میرا کلپ, جس دن بنے گا آپ چلا دینا. انٹرنیٹ کی کمال بات یہ ہے کہ چیز چھپ نہیں سکتی. تو میں تو بول رہا ہوں اسی طرح میں نے کہا ہے اور علاقوں میں بھی ڈی سی بنیں گے. یہ آر اوز کو لالی پاپ کیا دیا ان خواجہ آصف جیسے لوگوں نے. خواجہ آصف ہیں یا جن جن علاقوں میں لوگ ان کے جیتے ہیں, انہوں نے یہی کہا حکومت تو آ گئی ہماری, پنجاب میں تو ہم ہیں, تو اس لیے آپ کو ڈی سی بھی بنائیں گے, سب کچھ کریں گے. تو آپ نے تو خود دیکھ لیا خواجہ یہ ووٹ چور خواجہ آصف کا کلپ, وہ مٹھائی کی دکان میں جا کے کہتا ہے کہ کوئی جائز انجائز کام ہوئے میں حاضر ہاں, 10 مینوں ووٹ پا دو. میں تو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں وہ خود کہہ رہا ہے. جس کی کمپین, جس امیدوار کی کمپین اس چیز پہ ہے اور خود عوام میں جا کے کہہ رہے جی میں تاڑے جائز نجائز کام کرنے تیار ہاں, تو آپ ہی صاحب لگا لو کہ اس نے آر او کو خریدنے میں کمی پیشی کی ہوگی, پولیس کا استعمال کرنے میں کمی پیشی کی ہوگی. اس کی ووٹ چور خواجہ آصف کی ضرور خواہش ہے کہ میری یا میری فیملی کی. آپ نے اس کا وہ بھی کلپ دیکھا ہوگا جس میں اس نے میری والدہ سے معذرت کی, ڈرامہ کیا, مگرمچھ کے آنسو بہائے. جی میں نہیں ہوں, اور بھائی آپ نہیں ہو تو کون تھا پھر؟ یعنی ان کو چاہیے وہ بتائیں کون ہے. ہاں ہم کہہ رہے ہیں تم ہو, ہم کہہ رہے ہیں تم ہو, تو تم پھر بتاؤ کون تھا. ایویں ڈرامے کہ میں بچ جاؤں. اس میں دیکھو یہ 2-4 جگہ پہ بڑی پوزیشنیں لیتا ہے. میرا یہ کلپ اس ووٹ چور خواجہ آصف تک آپ نے پہنچانا ہے, بے شک خود لے کے USB چلے جائیں. یہ کہتا ہے وہ میں نے تو کبھی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی جی, میں نے تو کبھی اپنے سامنے والے حریف پہ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. مجھ میں اور اس ووٹ چور خواجہ آصف میں فرق یہ رہا ہے کہ میں سامنے آ کے حملہ کرنے والا بندہ ہوں. میں ہوں, ہاں بھی آؤ, میں نے اس کا کامہ پکڑا, خود کیس کیا, کوئی بندہ نہیں کھڑا کیا. اس کے خلاف میں نے جو قانونی کیس کیے,
ووٹ چوری کے سامنے آ کے کیے, کسی اپنے یونین کونسل کے چیئرمین وائس چیئرمین کو آگے لگا کے اس کے پیچھے نہیں چھپا. یہ بزدل شخص ہے ووٹ چور خواجہ آصف. میرے اوپر جتنے اینٹی کرپشن کے مقدمات ہیں اس کی اپلیکیشنز ان کے وائس چیئرمین نے دی ہوئی ہے, خود بھی نہیں دی, خود نہیں دی, اس کو بولا بھی تم دے دو. میں یہ 10 مرلے جعلی زمین اسی کے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے, اسی کے لیفٹ رائٹ ہیں, پکچرز موجود ہیں. تو یہ لوگوں کے پیچھے چھپ کے سارے کام کرتا ہے. وہ میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے ان کو صحیح مشورہ دیا ہے, میں ان کا نام نہیں خواتین کا لینا چاہتا کہ یہ انہوں نے کہا چوڑیاں پہن لے. مقصد اس طرح کی گری ہوئی حرکت یہ جو ووٹ چور خواجہ آصف نے کی ہے. خواجہ سراؤں کو بھی کچھ اصول ہیں, خواجہ سرائی بھی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اینڈ آف دیٹ اس معاشرے میں ہم نے رہنا ہے. ایک شخص 60-70 ہزار لوگوں کا ووٹ چوری کر کے بھاگ گیا ہے. یہاں تو بولے نا میں الزام لگا رہا ہوں, مجھ پہ کر دے لیگل کیس کہ جی میں ووٹ چور نہیں ہوں, اور عثمان ڈار ہیں اس کی والدہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں. سو خواجہ سراؤں کے بھی اصول ہیں زندگی میں کہ انہوں نے کس طرح سے آگے موو ہونا ہے. اس شخص کے تو وہ بھی نہیں ہے. مقصد خود کو کلیم کرتے ہیں جی ہم 60 سال سے ہیں. میں آج گزر رہا تھا, ایک چھوٹا سا مجھے بورڈ نظر آیا, اتنا سا لکھا ہوا تھا شکریہ سیالکوٹ. پھر میں نے سوچا یار یہ شہر میں ہی لگا دو شکریہ سیالکوٹ. چند روز قبل جو میں نے پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی میں نے کی ہی سیالکوٹ پہ تھی, ایز اے ووٹر کی. میں نے ایز اے پولیٹیشین نہیں کی, میں نے ایز اے ووٹر کی. میں نے سیالکوٹ کے لوگوں کی دلوں کی ترجمانی کی. اور بھائی ڈول بجا رہے ہو, ہوائیاں چلا رہے ہو, مٹھائیاں کھلا رہے ہو, تو پہلے رزلٹ تو دکھاؤ. کوئی ایک پولنگ سٹیشن تم لوگ جیتے نہیں گلی محلے میں. یہ ووٹ چور خواجہ آصف کنٹونمنٹ سے اپنے گھر کا پولنگ سٹیشن ہار گیا جہاں یہ صبح ووٹ ڈال کے آیا. ہمارا آبائی محلہ اکٹھا ہے کشمیری محلہ, وہاں سے ہار گیا. اس کے دونوں ایم پی اے جن یونین کونسل میں سے جہاں انہوں نے فیصل اکرام نے اور منشا اللہ بٹ نے ووٹ ڈالے, وہ نیچے پی پی 46 میں روبا ڈار سے اور مہر کاشف سے ہار گئے پی پی 47 سے اپنے پولنگ سٹیشن. تو پھر بھی ڈھول بجا رہے ہیں, ہوائیاں چلا رہے ہیں. نون لیگ والوں کو ویسی مٹھائیاں کھانے کا اور بانٹنے کا بڑا شوق ہے. پہلے کارکردگی تو دکھاؤ نا. اچھا میں نے پھر کیوں ڈائریکٹلی کچھ نام لیے ان کے نون لیگ کے لوگوں کے. چلو خواجہ آصف ووٹ چور نے تو فیصلہ کر لیا کہ میں نے بشرمی کی ساری حدیں پار کرنی ہے, اور آپ لوگ تو سمجھاؤ نا کہ ہائی صاحب ہار گئے ہیں. نہیں وہ تو خود اپنے حلقوں میں پھنسے ہوئے ان معاملات میں, وہ کیسے سمجھائیں؟ مقصد پھنسے کیا ہوئے ہیں, ایک یونین کونسل کا چیئرمین ہے, ہر ایک کی ٹیم تھی, میری والدہ کی بھی ٹیم تھی. انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, جیت کا رزلٹ لے کے آئے. یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی سڑک تک. آپ سیالکوٹ میں آئے ہیں, آپ جائیں سیالکوٹ کے لوگوں کا انٹرویو کریں کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا ہے. مقصد میرا صرف یہ کہنے کا ہے کہ اس سے زیادہ اخلاقی طور پر گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی کہ آپ کو بری طرح ریجیکٹ کیا ہو سیالکوٹ کے لوگوں نے, آپ کو منہ پر تماچا مارا ہو 8 فروری کو کہ بھی ہمیں آپ نہیں چاہیے ایز اے نمائندہ. ہمیں ریحانہ ڈار کو ووٹ کیا ہے, ہماری بطور ایم این اے عوامی نمائندگی ریحانہ ڈار کرے گی. آپ اس مینڈیٹ کو چرا لیں, چھین لیں, اور پھر کہیں جی میں ایم این اے ہوں. اور کس منہ سے پارلیمنٹ میں بیٹھے گا یہ شخص ووٹ چور خواجہ آصف جا کے؟ پتہ ہے کہ مجھے ووٹ ہی نہیں ملے ہوئے. تو یہاں سے سوچ لیں پاکستانیوں کے اگر ایسا مائنڈ سیٹ جس نے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا ہو, 50,000 سے زیادہ لیڈ سے ہار رہا ہو, اور یہ لوگ پارلیمنٹ میں جا کے قانون سازی کریں گے. میرا سادہ سوال یہ ہے, جو ڈکیٹ الیکشن لوٹ کر پارلیمنٹ میں پہنچ گیا ہے اس نے پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی بھی چوروں ڈکیٹوں اور لٹیروں کے لیے کرنی ہے, انہوں نے پاکستانیوں کے لیے نہیں کرنی. یہ کبھی بھی حقیقی طور پہ سیالکوٹ کا ریپرزینٹیٹیو رہا ہی نہیں ہے. میں نے 3 الیکشنز جس میں میرے پاس ثبوت ہیں 2013, 18 اور 24 کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ ووٹ چور خواجہ آصف قومی مجرم ہی نہیں ہے, یہ سیالکوٹ کے لوگوں کا بھی مجرم ہے. ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے, ہم ہر فورم پہ جائیں گے. ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے ہمیں الیکشن کمیشن میں بھیجا, ہم ای سی پی گئے ہیں, ای سی پی نے اب بلایا تھا, آر او بھاگ گیا, آر او نہیں آیا بلانے پہ, شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے. 22 کو دیکھیں گے اب کیا ہوتا ہے. ہمیں پوری امید ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی, اعلیٰ عدلیہ سے بھی, ٹریبونل میں بھی جائیں گے. ٹریبونل سے انصاف نہ ملا تو سپریم کورٹ بھی جائیں گے. ہر آخری حد تک جائیں گے قانونی کاروائی کرنے میں, انصاف لینے کے لیے جہاں تک ممکن ہوا. عثمان بھائی یہاں پہ نا وہ بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ کہیں وہ تو نہیں ہوگا جو فیصل واڈا کے ساتھ ہوگا کہ 4 سال گزر جائیں گے, حکومتیں ختم ہو جائیں گی,
مثلا کہ ایک دیکھیں آپ نے اتنا کریٹیکل پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ 50,000 لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ لگ گیا, 50,000 لوگ ڈیموکریٹک پروسیس سے باہر ہی نکل گئے نا, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی جمہوریت کے اندر. اگر اس فیصلے کو بھی 4 یا 5 سال لگنے ہیں تو آپ کے خیال سے کیا لوگ جمہوری پروسیس میں سے یقین اٹھا لیں گے یا آپ حلف اٹھانے دیں گے خواجہ آصف کو اس صورت میں؟ دیکھیں ایک بات میں جو پھر لیٹ می کلیئر اٹ, میں یا میری فیملی, ہمارے اندر کوئی ارج نہیں یا وہ ایک لالچ نہیں کہ ہم ایم این اے بن جائیں یا ایم پی اے بن جائیں. میری والدہ نے اعلان کر دیا میں اس کا مقابلہ کروں گی اور میں الیکشن لڑوں گی, اور میری والدہ نے اعلان کر دیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں اپنی والدہ کو ہی ووٹ ڈالوں گا اور والدہ کا ساتھ دوں گا. جہاد کا لفظ ہاں, اور جہاد کروں گی میں جو بھی ہے. تو سیالکوٹ کے لوگوں نے تو سوری ووٹ دے دیے. سیالکوٹ کے لوگوں نے میری والدہ کو جیت کے ووٹ دے دیے. اب چونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا ہے, میری والدہ یا میں, ہم سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. آگے ہمارا گھر ٹوٹا, ہمارے اوپر تشدد کیا گیا, یہ سب کچھ اس ووٹ چور خواجہ آصف کی ماں پر ہوا, وہ ہمارا انفرادی معاملہ تھا, وہ ہمارے خاندان کا معاملہ تھا, انڈیویجول معاملہ تھا, وہ ہم نے اپنے طریقے سے لے کے آگے بڑھے. آج بھی میرا بڑا بھائی عمر ڈار 50 دن ہو گئے ہیں سیالکوٹ سینٹرل جیل موت کی چکی میں بند ہے, اور ان ہاتھوں میں جب میں نے ہتھ کڑی دیکھی جو خواجہ آصف کے گھر کو توڑنا چاہتے تھے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کسی بھی میڈیا رپورٹر سے پوچھ لیں سیالکوٹ میں ہزاروں کا موب 9 مئی والے دن خواجہ آصف کے گھر جانا چاہتا تھا. وہ اس وقت ڈیفینس منسٹر تھا. کنٹونمنٹ میں گملہ نہیں توڑنے دیا کوئی, ایک گملہ جو ہوتا ہے ہم نے اچھا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اور وہی شخص عمر ڈار جس نے خواجہ آصف کے گھر جانے سے منع کیا, اس کا حصہ بننے سے انکار کیا, اس کو بزدل کے نعرے لگے, ڈر گئے, یہ نعرے لگائے گئے, چوڑیاں پہن لیں, ہم نے جا کے رہنا خواجہ کے گھر. اس نے کہا جی میں اس کا حصہ نہیں ہوں. ہماری سیاست اپنے مخالفین کے گھروں پر حملہ کروانا یا کرنا نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس سے بات کہنی پڑ رہی ہے, جیسے میں نے آپ سے اپنی بات کی کہ میں اینٹی کرپشن کی عدالت میں کھڑا تھا, جیب سے پیسے لگا رہا تھا, سیلری تک نہیں لے رہا تھا, ٹھیک اسی طرح میرے بھائی عمر ڈار کو ہاتھ کڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, ان ہاتھوں کو جنہوں نے یہ سارا تشدد اور جلاؤ گراؤ کرنے سے روکا. تو میں اب کیا آگے اس سے بات کر سکتا ہوں یار. لیکن پھر بھی ہم اپنے ملک سے, پاکستان سے مایوس نہیں ہیں. اور میں آپ کو سچ بولوں, میرے جیسے پاکستانی کو ایک نئی ہمت ملی ہے, ایک نئی روشنی کہہ لیں 8 تاریخ کی وجہ سے. وہ اس لیے کہ ہم تقریباً سبھی سوچتے تھے کہ قوم میں شعور ہی نہیں آیا ہوا, پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور میں خود فکر مند تھا, میری والدہ کا بیبی کارڈ نشان ہے, اور پھر انہوں نے اوپر نیچے صوبائی اسمبلی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی میری والدہ اور میرے بھائی کی بیگم جو کھڑی تھی ساتھ ساتھ نام لکھ دیے کنفیوز کرنے کے لیے, اور انتخابی نشان لگا دیے تاکہ ووٹر کنفیوز ہو جائے اور ان کے ووٹ ضائع ہو جائیں. لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کو کہ انہوں نے صحیح جگہ پر 1,32,000 بیبی کارڈ پہ مہر لگائی, اور 3,500 ضائع ہوئے. اور اسی طرح ناریل تھا نیچے, اس پہ لگائی, اور ایک گڑیال تھا مہر کاشف کا, اس کو لگائی. تو مجھے یہ امید جاگی ہے کہ یہ پاکستانی قوم جس کو یہ لوگ بے وقوف سمجھتے تھے, تقریباً 600 650 پورے پاکستان میں مختلف حلقوں میں آزاد امیدواران کے انتخابی نشانات تھے. بینگن جس حلقے میں تھا اس نے بینگن پہ لگائی, گڑیال پہ لگائی, بیبی کارڈ پہ لگائی, ناریل پہ لگائی, ڈرل مشین پہ لگائی, سرنگ پہ لگائی, رولر کوسٹر پہ لگائی, مرغی, انڈا, جو نام لیتے جائیں وہ لگ گئی. اچھا عثمان بھائی, تو مقصد یہ ہے کہ قوم نے بتا دیا ہے کہ ہمیں ماشاءاللہ 2024 میں ہر طرح کی سمجھ ہے. اس لیے 8 فروری کے بعد میرے جیسا شخص کم از کم یہ دیکھ رہا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ ملک اٹھے گا, یہ پاکستان آگے جائے گا, اور یہ قوم ہی آگے لے کے جائے گی. دیکھیں قومیں ہی طاقت بنتی ہیں اصل. ابھی جرمنز دیکھیں نا, جرمنی اور جاپان ورلڈ وار ہار گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. شاید ہی کوئی بلڈنگ بچی تھی جرمنی اور جاپان میں جو تباہ نہ ہوئی ہو, تو سپر پاورز بن گئی, کھڑی ہو گئی. محنتی قومیں تھیں, انہوں نے دوبارہ کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں پہ. اسی طرح انشاءاللہ تعالی پاکستان کھڑا ہوگا,
یہ 8 فیبروری کو جو لوگ نکلے ہیں انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک پیغام بھی ہے کہ قوم کو شعور آ چکا ہے. اب یہ نوجوان جو نیا ووٹرز آیا, اب ان کو اپنی اپنی فیلڈ میں سمجھتا ہوں, چونکہ میں نوجوانوں کے امور بھی دیکھ رہا تھا, بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, صرف کمی ہے ان کو پلیٹ فارم دینے کی تاکہ یہ اپنے آپ کو بھی اوپر لے کے جائیں اور ملک کو بھی اٹھائیں. ان کو میرٹ بیسڈ, فیئرنیس بیسڈ ان کو چانسز ملنے چاہیے, موقع ملنا چاہیے. پاکستان کا نوجوان میں گارنٹی کر سکتا ہوں, چونکہ میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا کامیاب جوان میں, دنیا کے کسی بھی نوجوان کا مقابلہ کر سکتا ہے. صرف ان کو ضرورت ہے سرکاری سطح پر سرپرستی کی, حکومتی سطح پر پاکستانی نوجوانوں کو کی سرپرستی کی جائے. مثلاً کامیاب جوان میں ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو آئی ٹی بیسڈ دی گئی اسکالرشپس, ان کو جو آج کا نوجوان ہے اس کو پلمبر, پینٹر اور یہ کارپینٹر, ترہان اور ڈرائیور, کوک نہیں بنانے کی کوشش کی گئی. وہ بھی ہم نے اسکالرشپس اس وقت دی تھی. ان کو ہم آئی ٹی سیکٹر میں لے کے گئے, 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپیہ, چونکہ فارمل ایجوکیشن کے لیے آپ کے میرے پیرنٹس پیسے دے دیں گے, جاؤ کالج میں ڈگری لو, اور ہمارے سوچ میں یہی ہے کہ ایم اے پاس ہوگا, ماسٹر کرے گا, جاب مل جائے گی. جبکہ دنیا بھر میں ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. آج آپ کے پاس آئی ٹی کا کوئی بھی سرٹیفکیٹ ہے تو آپ کو گوگل میں جاب مل رہی ہے, فیس بک میں جاب مل رہی ہے. تو ٹیکنیکل اسکل کی طرف ہم جائیں. دنیا اب ٹیکنیکل اسکل پہ ہی آگے بڑھ رہی ہے, اور حکومت کسی کی بھی ہو, ہمیں ان نوجوانوں کو سیاسی جماعتوں کے ترازو میں نہیں ڈالنا. یہ پاکستان کا سرمایہ ہے, اثاثہ ہیں. میں تو یہی پیغام دوں گا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو خدارہ موقع دیں, اور یہی نوجوان انشاءاللہ چھوٹا سا ابھی آپ نے جو بیان کیا بڑا اچھا کہ 8 فروری کو آپ کو بڑی ہوپ ملی ہے کہ نوجوانوں میں اور قوم میں شعور ہے. ایک میں چھوٹا سا آپ کو تجزیہ چاہ رہا ہوں 8 فروری کے حوالے سے. آپ نے ایز اے اوپوننٹ نہیں تجزیہ کرنا, ایز اے شہری یا ایز اے سیاسی ورکر کے میاں نواز شریف کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے, وہ مس ریڈ کر کے سچویشن کو, کیونکہ جب وہ ووٹ ڈال کے واپس آئے نا, ان کی پریس کانفرنس سنی ہے, انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں سادہ اکثریت نہیں چاہیے, ہمیں جو ہے وہ 2/3 اکثریت چاہیے, اوور کانفیڈنٹ. اور اگلے دن جو انہوں نے اسپیچ کی ہے وہ بالکل مختلف ہے, اور اس کے بعد وزیر اعظم بھی وہ نہیں بن پائے. تو یہ پرینک ہوا آپ کے خیال میں ان کے ساتھ, یا وہ ریڈ نہیں کر پائیں, یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں, میرا تو خیال ہے یہ پرینک جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی نہیں, ہم سب کے ساتھ ہوا ہے. اور جیل میں بیٹھا ایک شخص, وہ قیدی نمبر 804, وہ پہلے دن سے ہی کلیئر تھا. میں نے سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ سنے ہیں, بہت سارے لوگ بتا بھی رہے تھے کہ کوئی 5 قسم کی پریڈکشنیں تھیں, یہ ہو جائے گا, نہل ہو جاؤں گا, جیل میں ڈال دوں گا, نواز شریف آئے گا, اہل ہو جائے گا اور الیکشن لڑے گا, لیکن اینڈ آف دا ڈے تھا جی میں جیت جاؤں گا. اب میں تو وہی ایک بندہ تھا جو یہ بات کر رہا تھا, میرے جیسا بندہ بھی جو کچھ ہوا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آلو بینگن گاجر مرچی جیسے نشان تھے, تو یہی تھا کہ بس کہ باعزت ہار ہو جائے گی, باعزت سیکنڈ آ جائیں, باعزت وہی سیکنڈ یا ہار ہو جائے گی. ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو میں اپنی بات کروں, میں اسی لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو میرے جیسے بندے کی جس کی امید ختم ہو چکی تھی جاگی ہے. اچھا, تو یہ تو پرینک مقصد اس بندے سے نہیں, سب سے ہی ہو گیا ہے, مقصد قوم نے کیا ہے. اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اس قوم نے نا ہم سب کو ماموں بنایا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہاں ٹھپا لگانا ہے, اور ہمارا مستقبل پاکستان کا کن ہاتھوں میں محفوظ ہے. سارے تجزیے غلط ثابت کر دیے انہوں نے. بالکل میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے تو میں سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کے لیے وکیل بنا ہوں ان کا, کہ جو قوم جو شہری اتنا شعور رکھتے ہوں تو ان کے لیے تو پھر کھڑا ہونا چاہیے, ان کی آواز بننی چاہیے. آپ کی والدہ محترمہ جب الیکشن میں کھڑی ہو گئی تھیں تو یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آپ سے مشورہ کیا تھا, یا انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو بتایا کہ میں کھلو گئی الیکشن میں؟ میں یہ آن اوتھ بات کر سکتا ہوں کہ بالکل مجھ سے مشورہ نہیں کیا کہ نہ مجھے پتا تھا. اچانک سے ایک ویڈیو کی آ جاتی ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں ایسے جی اماں میری ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پہ پالیٹکس میں آ گئی ہیں, کیونکہ وہ بہت ہی دیندار خاتون ہیں. پچھلے 40 سال سے وہ دین کے ساتھ جڑی ہیں, اور وہ درس وغیرہ دیتی بھی ہیں, درس سنتی بھی ہیں, لیتی بھی ہیں. تو اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں کہ میں بڑا خوش تھا. ماں میری نے جب مجھے دیکھا, میرا خیال تھا ماں بڑی خوش ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ مر جانا تھا, میرے پاس گھر نہیں آنا تھا.
میں ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی. خیر میں نے اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ رکھے ہیں, اور میں اسی بات سے کلوز کروں گا اپنا یہ جو بھی انٹرویو آپ نے لیا ہے کہ میں آج کے دن تک, اور مجھے لگ رہا ہے آگے بھی شاید کبھی سیاست میں واپس نہیں آؤں گا. ویسے بھی میری ماں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہتر کر رہی ہیں, اور ٹو بی ہانسٹ جس طرح کہ انہوں نے 75 سال کی عمر میں کمپین کی ہے, میں نے 2018 میں بھی ایسی کمپین نہیں کی. اور میں انہیں ہمیشہ پوچھتا تھا رات کو کہ ماں جی تسی تے اج ادھر چلے گئی ادھر چلے گئی. وہ مجھے کہتی ہیں مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی مجھ میں ہمت طاقت کہاں سے آ گئی. اور پلس جس طرح وہ بولتی ہیں میں ان کا کمپیریزن اپنے ساتھ کر سکتا ہوں. جب میں ٹی وی پہ آنا شروع ہوا یا میں پالیٹکس میں آیا تو میں بھی ایسے فریم نہیں کر پا رہا تھا الفاظ کو اور چیزوں کو. وہ نیچرل بولتی ہیں جو بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر میرے سیاست چھوڑنے کی وجہ سے کوئی خلا تھا سیالکوٹ کی پالیٹکس میں, وہ میری والدہ نے فل کر دی ہے. تو شاید سیالکوٹ کی پالیٹکس میں یا پاکستان کی پالیٹکس میں اب میری گنجائش نہیں ہے. یہ میری سوچ ہے. خیر آپ کی اب تک کی فیلنگ آپ اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, بس لاسٹ میں کچھ آخری کوشچن ہیں. آپ نے جو آخری انٹرویو دیا تھا جو 4 ماہ کے بعد کامران شاہد صاحب والا, اس میں کی گئی آپ کی ساری باتیں درست تھیں یا وہ کوئی میں نے آپ کو کہا ایک تو میں اس انٹرویو کے حوالے سے یا جو بھی آپ باتیں کر رہے ہو اللہ پہ چھوڑ دیا ہوا ہے سب کچھ. اور کل کو اب ان چیزوں کو لے کے اگر عدالت میں جاتے ہیں یا اس نے مجھ سے کہا میں شاہ نے بھی سوال کیا تھا, پھر وہ دیکھیں گے جب عدالت میں بلائیں گے. میں فی الحال اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں ایک ایسا چیپٹر جو کلوز کر چکا ہوں اپنی ذات کو لے کے, اس پہ میں نہیں بات کرنا چاہتا, نہ میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. باقی جہاں تک میری فیملی کی بات ہے, میری فیملی میں سے میری والدہ نے وہ خلا ماشاءاللہ پر کی ہے. مجھ سے زیادہ ووٹ لی ہیں. میں خواجہ آصف کے مقابلے میں 1,14,000 اس ووٹ چور, معذرت سے خواجہ آصف نہیں ووٹ چور خواجہ آصف, اس ووٹ چور خواجہ آصف کے مقابلے میں مجھے 1,14,000 یا 15,000 ووٹ ملے تھے. میری والدہ کو 1,32,000 ملے ہیں. تو ویسے بھی جمہوری عمل یہی ہے کہ مجھے اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے. ویسے بھی بہتر کینڈیڈیٹ تو بہتر کینڈیڈیٹ آ گیا. لوگوں نے مجھ سے زیادہ پیار محبت میری والدہ سے کیا ہے سیالکوٹ کے لوگوں نے. جب سیالکوٹ کے لوگ میری والدہ کے ساتھ اتنا پیار محبت کر رہے ہیں تو میرا بھی کام ہے کہ میں ان کے اور میری والدہ کے بیچ میں نہ ہوں. تو اس لیے میں بالکل کلیئر ہوں, میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا. میں نے جو آپ کے سامنے شروع میں رکھا ہے نا کہ میں نے بالکل ایک نیک نیتی کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا تھا, اور اس میں مین وجہ یہی تھی کہ میرے جو بچے ہیں یا میری جو فیملی ہے وہ پاکستان میں رہے, پاکستان آگے بڑھے, پاکستان بہتر ہو. اس میں ٹیلنٹ ہے, اور بہت سارے لاکھوں لوگوں کے بچے جو ملک چھوڑ گئے چلے گئے باہر, اور وہ اسی انتظار میں یہ ملک بہتر ہوگا. اور ہم ٹو بی آنیسٹ شادی بیاہ میں جاتے ہیں, گول میز پہ بیٹھتے ہیں, اور 10 چیئرز 15 لگی ہوتی ہیں, اور سب لوگ تجزیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان میں سے پاکستانی ایک شخص بھی نہیں ہوتا جو یہ فیصلہ کرے کہ میں اپنا کاروبار قربان کروں, اپنی فیملی قربان کروں, اور میں اس دلدل میں اس گند میں اتروں اور اس کو صاف کرنے کی کوشش کروں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بہتر زندگی پاکستان میں گزار سکیں. تو شاید یہ فیصلہ میں نے کیا تھا لائف میں. میں نے شادی بیاہ کے ٹیبلز پہ بیٹھ کے ڈسکشن نہیں تھی کی, ایک ذہن بنایا, اپنا کاروبار چھوڑا. $40 ملین ریکارڈ کا حصہ ہے میرے ادارے کی ایکسپورٹ تھی, اور آج جب میں واپس ادارے میں گیا ہوں پالیٹکس چھوڑ کے تو شاید $6-7 ملین پہ آ گئی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ادھر سے کتنی بڑی قربانی دی ہے. تو میں اس کلیئرٹی میں ہوں آج بھی. باقی 8 فروری نے ہوپ ضرور دی ہے, قوم جاگی ہوئی ہے, قوم میں شعور ہے. اور آخر میں جی ایک تو آپ کا, آپ کی ٹیم کا میں شکر گزار ہوں. یہ جو آپ نے انٹرویو کیا, پھر سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے میں سلوٹ کرتا ہوں. اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت توفیق دی ہے, میری کوشش ہوگی کہ سیالکوٹ کے یہ جو 5 لاکھ ووٹرز کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, بطور ووٹر بھی اور بطور اس شہر کا بیٹا ہونے کے, اس سیالکوٹ کا شہری ہونے کے, یہ میرے اوپر فرض ہے میں آواز اٹھاؤں. اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے. اگر مجھے کرنا ہو تو میرے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. میں لیٹ می کلیئر اٹ, مجھے کسی نے یہ نہیں کہا تم نے سیاست نہیں کرنی ہے, یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. پکی بات ہے سر. ہاں, اور پتہ نہیں لوگوں کی تو خواہش بھی تھی میں سیاست کروں, اس لیے کہ میں آیا بھی خود تھا, میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رہا. میرے فیملی ضرور پالیٹکس میں تھی, اللہ بخشے میرے والد صاحب ضرور پالیٹکس میں تھے, اور وہ قائد اعظم
کہ مسلم لیگ کے فالوور تھے, ووٹر تھے, اور یہی وجہ جدھر بیٹھ کے آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں جناح ہاؤس, یہ میرے والد نے قائد اعظم کی محبت اور عقیدت میں بنایا ہے. اس کا نام جناح ہاؤس ہے, یہ پبلک سیکریٹریٹ ہے. تو اس مسلم لیگ کو وہ فالو کر رہے تھے, اور بعد ازاں پھر خیر وہ ریٹائر ہوئے پالیٹکس سے. تو میں نے خود فیصلہ کیا بزنس میں, ادروائز تو میرے کوئی دوست بھی نہیں تھے. میری جو لائف سٹائل تھا بزنس, گھر, بزنس, دیٹس اٹ, یا فیملی. تو آسان نہیں ہے, بہت بڑی کمٹمنٹ ہے. آپ جب فیصلہ کرتے ہیں پالیٹکس میں آنے کا, جیسے میں نے آپ کو کہا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ غائب ہو جائیں, آپ منسٹر بن جائیں, آپ اپنا مال پانی بنانا شروع کر دیں, لوٹ مار شروع کر دیں, عوام کے ہاتھ نہ آئیں, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کام کریں. میں یہ امید کر رہا ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیالکوٹ کے لوگوں نے اس لیے بھی انصاف کیا ہے میری والدہ کے ساتھ, جو 3-3.5 سال میرے کندھوں پہ ذمہ داری تھی, سیالکوٹ میں وہ کام کروائے جو 30 سال میں نہیں ہوئے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. سب سے بڑی بات, اربوں روپے کے جو یہاں کام ہوئے اس کے اوپر عثمان ڈار کے نام کی تختی نہیں تھی, ٹیکس پیئرز کے نام کی تختی تھی. سیالکوٹ کے وہ محنتی لوگ جو زر مبادلہ کماتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, 15 ارب روپے سے زائد ٹیکس ہر سال سیالکوٹ دیتا ہے. ایسی 15 ارب روپے, اور 15 کروڑ کی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تھی 30 سالوں میں, پچھلے 15 کروڑ کی. الحمدللہ 30-35 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے کے آئے سیالکوٹ کے لیے. پھر ان کے اوپر تختیاں انہی کی لگی ہیں, انہی کوئی چیف گیسٹ بنایا تھا, انہی سے فیتے کٹوائے تھے, وہ پیسہ بھی انہی کا ہی ہے. ہم سیاستدان کون ہوتے ہیں کہ ان کا مال ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ایسی ٹول بجوا رہے ہیں اور آگے فیتے پہ کاٹ رہے ہیں تو تختیاں لگا رہے ہیں. یہ ایک میری سوچ تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے, جب تک ہم ٹیکس پیئر کو عزت نہیں دیں گے, یہ نون لیگ والے تو لے کے آئے تھے ووٹ کو عزت دو, وہ انہوں نے کتنی عزت دی وہ اس الیکشن میں بھی آپ نے دیکھ لیا. لیکن میں جو آپ کو کیس سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ٹیکس پیئر کو عزت دینی چاہیے, انہیں وہ مقام دینا چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں, تاکہ انہیں نظر آنا چاہیے. مثلا ایک شخص میں نے دیکھا, یار اس بندے نے 1 کروڑ روپے ٹیکس دیا, ہم نے اس کے والدین کے نام کا یا اس کے نام کا فلٹر پلانٹ 50 لاکھ کا لگوایا محلے میں, اور اس سے فیتا کٹوا کے اس کی پلیٹ لگا دی. اب ایک شخص کو نظر آیا کہ میں نے 1 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے, میرا ایک صدقہ جاری ہے, سمجھیں, پانی پینے کا, صاف پانی کا فلٹر پلانٹ ڈیولپمنٹ کا لگ گیا, کسی جگہ محلے میں کوئی اور کام کروا دیا. تو اس سوچ کے ساتھ سیالکوٹ میں ڈیولپمنٹ کرائی گئی تھی. اس کمپین کو ٹیکس پیئر کی کو بڑا سہرایا گیا نیشنل لیول پہ. تب کی گورنمنٹ میں جب میں تھا, میں نے بات بھی کی کہ آپ ایک قانون پاس کریں پارلیمنٹ میں کہ پاکستان میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ساری ٹیکس پیئر کے نام کی جائے گی. پاکستان کا جو سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے نام سے موٹر وے بننی چاہیے, موٹر وے بننی چاہیے, جو 2 ارب 4 ارب روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں انڈیویجولز, کمپنیز, کیونکہ انہیں کا ہی پیسہ ہے نا یار. اب ہم کیا کرتے ہیں جی, فلاں ایئرپورٹ فلاں پالیٹیشین کے نام, فلاں یونیورسٹی کھلی ہے اس کے والد کے نام. ادھر سیالکوٹ میں اگر آپ چلے جائیں, پل, سڑک سنتے جائیں, ہاسپٹل, یہ ووٹ چور خواجہ آصف نے ہر چیز کے اوپر اپنے والد خواجہ صفدر کا نام لگا رکھا ہے, حالانکہ خواجہ صفدر کی کوئی خدمات نہیں ہے سیالکوٹ کے لیے. سیالکوٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ خواجہ صفدر جو اس ووٹ چور خواجہ آصف کا باپ ہے, علامہ اقبال سے بڑا نام ہے. علامہ اقبال اسی شہر سے ہیں, کچھ بتا دیں کہ انہوں نے علامہ اقبال کے نام پہ ایک سڑک تک بنائی ہو ہیں. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. تو جب تک یہ چینج نہیں ہوگا, ہم ٹیکس پیئر کو بھی عزت نہیں دیں گے. ملک میں کیسے ٹیکس کلیکٹ ہوگا جب آپ کو, مجھے پتہ ہے یار میں پیسے دے رہا ہوں, ٹیکس دے رہا ہوں, بعد ازاں میرے والدین کے نام پہ میرے کسی کے لیے ایک پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح پھر قومیں کھڑی ہوتی ہیں. تو لیٹس سی, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی, میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ایک امید جاگی ہے, یہ ملک آگے بڑھے گا اور ضرور بڑھے گا انشاءاللہ. عثمان بھائی, آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں, پرجوش رہیں. آپ نے ہمارا عزم بھی بلند کیا دوبارہ الیکشن کے بعد. اینڈ میں فضان بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, بس بہت شکریہ وقت کا. انشاءاللہ کبھی اگر سیاست میں واپس آئے تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے, مزید کھل کے بات چیت کر لیں گے. اور ہمیں امید ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کریں گے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ آپ جیسے لوگ ضرور سیاست میں آئیں. اگر کوئی کھل کے بات رہ گئی ہے تو پوچھ لو. نہیں, کھل کے آپ نے کیا, لیکن مزید اگر آپ پولیٹیکل ایجنڈے کے بارے میں ڈیٹیل میں, لیکن آپ پولیٹیکل میں اس لیے بات نہیں کہہ رہا. میں نے آپ سے یہ جو سارا انٹرویو کیا ہے, ایک تو بطور
ووٹر کیا ہے جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے, بطور شہری کیا ہے, بطور تجزیہ کار کیا ہے, جی آپ مجھ سے لینا چاہتے تھے. جی جب تک میری سچ کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن نہیں, یا میں سیاست میں آنے کا فیصلہ نہیں کرتا ہوں, میں تب تک سمجھتا ہوں کہ میں یہ حق نہیں رکھتا کہ میں کوئی ایسا رائے پاس کروں. ہاں فوزان بھائی کی جو بات ہے وہ بیسکلی ہم خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ جو ایک دیکھیں, بہت سارے سیاستدانوں نے کاروبار سیاست میں آ کے شروع کیے, یہ تو چھپا ہوا فیکٹ نہیں ہے. ہم اس لیے چاہتے ہیں وہ لوگ سیاست میں آئیں جو خود کوئی کاروبار کر کے ملک کی اکانومی میں ایڈ کرتے ہیں, یا آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, وہ لوگ جو محنت کرنے کے عادی ہیں. تو ہم وہ فوزان بھائی کہتے ہیں کہ ہم دعا گو ہیں. ہاں ہمارے بہت سے اور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پہ ریویو کریں تھوڑا سا, اگر آپ کو حالات اجازت دیتے ہیں تو. یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو مل رہے ہیں, اور میں آپ کو حقیقت بتائیں, ہم لوگ پی ٹی آئی کے ووٹر بھی نہیں ہیں. دیکھیں ہم نے جماعت کو ووٹ میں کیا ریویو کروں, مجھے بتاؤ ایک کیا ریویو کروں. ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کو ریپلیس اس کے ماں باپ کریں. لہٰذا میری والدہ نے مجھے ریپلیس کر لیا پالیٹکس میں, اور اس میں کوئی شک نہیں یہ ووٹ چور خواجہ آصف میرا سیاسی حریف رہا ہے. اور اس بیٹے کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کو ذلت میں شکست بھی اس کی والدہ کے ہاتھ ہوں. تو میرے اندر وہ والی سوچ نہیں ہے ٹپیکل پولیٹیشینز والی, یار میں بھی ایم این اے بن جاؤں, ایم پی اے بن جاؤں, پارلیمنٹ میں چلا جاؤں. اللہ نے نا مجھے بہت کچھ دے بھی رکھا ہے, اور میرے ویژن میں بڑی کلیئرٹی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں شاید 10 سال کا تھا تو کرائے کی سائیکل لے کے چلاتا تھا, اور مجھے آج بھی یاد ہے شکیل سائیکل والا, اور ریڈ کلر کی سائیکل ہوتی تھی اتنی سی چونکہ میرے پاؤں اس پہ لگ جاتے تھے. اور تو آپ کو یاد ہوگا ایک بلیک کلر کی سائیکلیں بھی ہوتی تھیں اس کی, سراب کی, اور وہ پھر مجھ سے پاؤں نیچے لگتے تھے, میں گر جاتا تھا چلاتے باغ میں. تو میں گھر سے نکلتا تھا تو دعا کر کے نکلتا تھا وہ کرائے پہ نہ گئی ہو. پھر میں جب دور سے دیکھتا تھا تھی تو میں بڑا خوش ہوتا تھا. آج بھی وہ شکیل ورکس والا سیالکوٹ میں ہے, اور میں جب بھی گزرتا ہوں اس کو سلام کر کے گزرتا ہوں. خاص طور پہ میں گاڑی روکتا ہوں, اور مجھے یہ فخر ہے کہ اس وقت کی کرائے کی سائیکل سے لے کر آج عثمان ڈار لگژری گاڑیوں میں بیٹھ رہا ہے. وہ محنت سے اور ایمانداری سے کمایا ہوا پیسہ ہے, اور ایک سفر ہے 35 سے 40 سال کا. شارٹ کٹ میں نہیں گئے, کوئی لوٹ مار نہیں کی. میں جب یہ حکومت میں آیا تھا تو سب سے پہلے $5 لاکھ اور 24 رولکس کی گھڑیاں لے کے لوگ آگے تھے, جی یہ ہمارا صرف کام کروا دیں. میں نے کہا یہ رولکس کی گھڑیاں کیوں دے رہے ہو بھائی جان, یہ سیکٹری لوگوں میں بانٹ دیں. ڈاکٹر صاحب یہ دیتے رہتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے یہ آپ کی پرائرٹی ہے. میں شاید اس لیے بھی فکر مند نہیں ہوں پالیٹکس چھوڑنے پہ کہ میرا کچن نہیں اس سے چلتا تھا, میرا کوئی روزگار نہیں تھا, پالیٹکس میرا کیریئر نہیں تھا. میں تو ایک خدمت کے لیے ایک مشن کے طور پہ آیا فلائی کام کرنا تو اس لیے میں, ہاں پالیٹکس سے کچن چلتا ہے اس ووٹ چور خواجہ آصف جیسے لوگوں کا. ورنہ اس عمر میں بال سفید ہوئے ہیں, ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں. ایک تو میں آپ کے پروگرام سے اس ووٹ چور خواجہ آصف کو پیغام دینا چاہتا ہوں, مرنے کے بعد کوئی آر او نہیں ہوگا اللہ کی عدالت میں, وہاں کوئی فارم 47 نہیں چلنا آپ کا. یہ جو اس شخص نے 50-60 ہزار لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے نا سیالکوٹ کی, یہی کافی ہیں, یہی کافی ہیں قبر کے عذاب کے لیے. جب انسان سوچے, اب یار امیجن کرو نا کہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ کسی ایک کا حق مارتے ہو تو اس کی یہ آپ کو سزا ہے قبر میں. تو اس ووٹ چور خواجہ آصف نے اور اس کے ساتھ جو ٹیم مل کے لوٹا ہے جنہوں نے, ان لوگوں کا قبر میں کیا حال ہوگا؟ کیا یہ لوگ معاف کریں گے روز محشر والے دن جو انہوں نے حرکت کی ہے؟ یہ سوچے اس بات پہ جو میں نے ابھی بات کی ہے. میں کم از کم کبھی یہ حرکت نہیں کرتا. اگر مجھے پتا چلتا کہ سیالکوٹ کے لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا, آرام سے گھر بیٹھ جاتا. ٹھیک ہے بھائی, میں نے آگے بھی کہا ہے کہ اس الیکشن میں نون لیگ کے 2 خواجے تھے, ایک لاہور والا خواجہ سعد رفیق جس نے گریس کا مظاہرہ کیا, جس نے غیرت کا مظاہرہ کیا, جس نے مردانگی کا مظاہرہ کیا اور ٹویٹ کر کے کھوسا صاحب کو مبارکباد دی. اور دوسرا یہ خواجہ بے شرم جس کو یہ نہیں آیا کہ میں ہار چکا ہوں, میری ایک لیگسی ہے شہر سیالکوٹ میں. لوگ مقصد جنہوں نے میرے خلاف کوئی 5, 10, 20, 25, 30, 40 ہزار نہیں 50 ہزار سے زیادہ کی لیڈ ہے, اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 25-30 ہزار ووٹ ڈبوں میں بھی ڈالا گیا ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ
70-80 ہزار لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہوا ہے. تو یار یہ کوئی ایتھیکلی بھی، مورلی بھی اور ریلیجیسلی بھی، دینی لحاظ سے بطور مسلمان، اور خود کو ہم کہتے ہیں جی کہ نبی کی امت ہے اور یہ سب کچھ، تو یہ کام کر رہے ہیں ہم. شرم آنی چاہیے انہیں. ہم سب دعا گو ہیں کہ سب کو ہدایت ملے. اچھا اسد بھائی، لاسٹ میں میرا ایک آپ سے سوال ہے، آپ کا ویژن کیا کہتا ہے کہ عثمان بھائی کبھی واپس آئیں گے پالیٹکس میں کہ نہیں آئیں گے؟ آپ کی کیا میرا ویژن کیا کہتا ہے عثمان بھائی؟ پریڈکشن کیا کریں؟ میں زندگی میں پہلی دفعہ عثمان بھائی کو ملوں. پریڈکشن کریں نا، ان کو پورا گھنٹہ گزارا ہے. میرا خیال ہے پالیٹکس، میں ان کی اس بات سے شروع سے اگری کرتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے ہمیشہ سے میرے والد صاحب سے ڈسکس ہوتی ہے، پالیٹکس پہ آنا واحد طریقہ نہیں ہے ملک کی خدمت کرنا. انفیکٹ پالیٹکس میں آ کے کچھ جو خدمات آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں. کاروبار بہت ضروری ہے. اصل میں اس میں ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری خواہش ایک اور بھی ہے نا کہ ود ان دا پارٹیز بھی عثمان گزار جیسے لوگ نہ ہیں، ان جیسے لوگ ہیں جو آبویسلی کچھ سر کر سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. گزار نہیں چاہیے، ڈار چاہیے. یہ تھوڑا میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے عزت بھی دی، پیار بھی دیا، اچھی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. لیکن یو نو دا لائف از دا نیم آف ہیپننگز. آپ کچھ سوچتے ہیں، اللہ نے کچھ لکھا ہوتا ہے. میں اس بات پہ کلوز کروں گا کہ مجھے بہت پہلے، آج سے کوئی 25 سال پہلے، ایک شخص نے کہا بھی تم پالیٹکس میں آؤ گے اور تمہارا یہ سوری یہ تمہارا سارا وہ کی اس نے. اور میں نے کہا یہ بندہ تو ابھی مجھے لگ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ میں تو سوشلائز نہیں ہوں، میں تو کوئی سوشل لائف ہی نہیں ہے، میرے کوئی دوست نہیں ہے. اور پالیٹکس کرنے والے بندے کی تو ٹھیک ٹھاک پی آر، سوشل لائف، ٹائم دینا. لیکن جب میں آ ہی گیا پالیٹکس میں فیصلہ کرنے کا، تو میں نے کہا میں تو سوچتا تھا یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آپ کے لیے ڈیزائن کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کا انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کام لینا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ لکھا ہے اس ملک کے لیے یا میرے شہر کے لیے، تو میں کچھ بھی سوچتا رہوں، وہ ہو کے رہنا ہے. بے شک. تو اس لیے میں اس بات کا بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ کے جو کرمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، اپنی زندگی میں بچپن سے دیکھی ہے. میں نے بہت مشکل وقت میں اپنے آپ کو نکلتے دیکھا ہے، بزنس میں اور عام لائف میں، دوستوں کے ساتھ. میں نے دیکھا کہ میں پھنس گیا ہوں، میں نہیں نکل سکتا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد آتے زندگی میں دیکھا ہے. تو اس لیے مجھے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر میرے بارے میں میرے رب نے کوئی سوچ رکھا ہے تو میں کچھ بھی کر لوں، وہ ہو کے رہنا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو عثمان بھائی.